پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات تھے، اور میں شکر گزار ہوں حکومت کا کہ ہمارے اعتراض اٹھانے کے بعد جو ڈیجیٹل ٹیکس آن سروسز ہے جو غیر آئینی ہوتا اگر وہ لاگو ہوتا، وہ اب نہیں ہوگا. حکومت اس موقف سے اب پیچھے ہٹے ہیں، اور ڈیجیٹل ٹیکس آن سروسز ول بی لیفٹ ٹو دی پروونسز. حکومت نے فیصلہ کیا تقریباً 20% انہوں نے ٹیکس لگانا تھا سولر پہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے نمائندے کے بہت سخت اعتراضات تھے اس پہ، اس لیے ہمارے اکثر علاقے میں، زیادہ تر علاقے جہاں سے ہم منتخب ہو کر آئے ہیں، 16 گھنٹے 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. لوگ مجبوراً یہ سولر استعمال کرتے ہیں. And I'm very grateful to the government کہ ہم اس ٹیکس کو ادا کیا گیا ہے، اور اب 10% ٹیکس لگے گا. ہمارا خواہش یہ ہوگا کہ آگے جا کے ہم اس ٹیکس کو مزید کم کریں، اور جو گرین انرجی آپشنز ہیں ان کو کم از کم ٹیکس کیا جائے تاکہ ہم ان کو انکریج کریں. میں جانتا ہوں کہ بہت بڑے لابیز ہیں جو پہلے بھی چاہتے تھے، آج بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایڈکٹڈ ہو فورن ہائیڈرو کاربنز پہ، مگر پاکستان کو اس کو اپنے گراؤنڈ پہ کھڑا ہو کے ریزسٹ کرنا پڑے گا. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ دا گورنمنٹ ہیز brought the solar tax down by 50% after discussions with the Pakistan People's Party. ایک اور آئی تھنک خاص محبت ہے ہمارے، آج موجود نہیں ہے ورنہ میں ضرور ان کے سامنے شکایت کرتا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے بات چیت کے بعد اچانک پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے سندھ کا جو ہائر ایجوکیشن بجٹ ہے اس کو آدھا کر دی جناب اسپیکر، مطلب 50% کٹ. اس صورت میں آپ ہمیں بہت مشکل میں ڈال دیے گئے، مگر ہم بہت شکر گزار ہیں نہ صرف وزیر اعظم کا، ڈار صاحب کا، فائنانس منسٹر کا، کہ انہوں نے نیگوشیٹ کر کے بات چیت کر کے وہ پورا واپس کر دیا ہے. اینڈ اب اتنا ہی رکھا گیا ہے جتنا وعدہ کیا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی فرق ہوتا ہے جناب اسپیکر مثبت سیاست میں اور نیگیٹو سیاست میں. You can do opposition for the opposition's sake or you can oppose for a cause. اور کہ چلے ہم کیبنٹ میں موجود نہیں ہیں لیکن ہم قوم کے نمائندے ہیں، ہم ادھر منتخب ہو کر آئے ہیں ان کے وسائل پہ بات کرنے کے لیے، حکومت سے سیاسی طور پہ جمہوری طور پہ انگیج کر کے ہم اپنے جو خواہشات ہیں یا اپنے جو عوام کے مطالبے ہیں وہ حکومت تک پہنچا سکتے ہیں. اور اس طریقے سے اس بجٹ میں ایسے چیزیں شامل کر چکے ہیں جس سے میں اب خوشی کے ساتھ حکومت کے ساتھ ووٹ کروں گا. اور میں اپوزیشن سے بھی یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جہاں تنقید کرنا آپ کا حق ہوتا ہے آپ تنقید کریں. یہ بھی ایک راستہ ہے کہ اگر ایسی جگہ ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مثبت تبدیلیاں آ سکتے ہیں تو آپ حکومت سے بات کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں، اور ہم ایک پازیٹیو پروپوزلز حکومت کے سامنے لے کر آ سکتے ہیں جس کا فائدہ وہاں ہو سکتا ہے جہاں آپ منتخب ہو کے یہاں آ کے بیٹھے ہیں، جہاں آپ کا رول ہے بطور اپوزیشن کہ آپ اپوزیشن کریں. وہاں آپ کا ذمہ داری ہے خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جہاں آپ کا صوبائی حکومت ہے کہ آپ اپنا عوام کو وہ حق پہنچائیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنا اسٹریٹجی اگر تبدیل کریں گے تو نہ صرف پی ٹی آئی کا فائدہ ہوگا، پورا ملک کا فائدہ ہو سکتا ہے. ہر چیز پہ جناب اسپیکر ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، ایک ہی ایشو ہوتا ہے. اگر آپ ایگریکلچر کی بات کریں ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف کہتے ہیں کہ قیدی کو رہا کرو. آپ اگر دہشت گردی کے لیے ہاتھ اینڈ مائنس پہ چاہتے ہو کہ دہشت گردی کے مقابلہ کرنے کے لیے عوام کو کوئی فائدہ ملے، وہ کہتے ہیں نہیں قیدی کو رہا کرو. ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، بلوچستان میں 9 بم دھماکے ہوئے ہیں، قیدی کو رہا کرو. ہم کہتے ہیں کہ بھارت نے جنگ چھیڑا ہے، جنگ کا ماحول ہے، ہم نے جنگ لڑنا ہے، نہیں قیدی کو رہا کرو. پاکستان کے عوام ضرور ایک حصہ جو اپنے آپ کو آپ کے ووٹرز آپ کے ورکرز سمجھتے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہوگا، لیکن باقیوں کا یہ مطالبہ نہیں ہے. ان کا تو یہ دوسرا مطالبہ ہے کہ ان کو وہیں کے وہیں رکھیں. تو اس مطالبہ کے ساتھ ساتھ میرا اپیل ہے کہ عوام کے ایشوز کو بھی اٹھائیں. شاید اگر آپ اس ایشو کے علاوہ کوئی ایشوز اٹھائیں گے تو شاید آپ کو نظر آئیں گے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی آپ کے کچھ لوگ ملیں گے جو ان ایشوز کو، عوام کے ایشوز کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے.
جناب اسپیکر, کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں ایک ضرور اس بات پہ غور کرنا دلوانا چاہوں گا کہ جو بھارت نے یہ اعلان کیا انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے, جو سندھو پہ مودی نے حملہ کیا ہے, اس کا دفاع کرنا ہر پاکستانی کا, ہم سب کا ذمہ داری ہے. اور میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی فیصلے وہ لیں, چاہے وہ فارن پالیسی کے لحاظ سے یا اندرونی لحاظ سے, ان کو انشور کرنا چاہیے کہ پاکستان کا کیس انڈس واٹر ٹریٹی میں مضبوط کیا جائے, کمزور نہ کیا جائے. بہت ضروری ہے کہ ہم یہ امپریشن نہ دے کہ پاکستان اس تھریٹ کو کوئی ایزی لے رہا ہے. بھارت نے جو اعلان کیا اور اس کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے 2-3 دفعہ اب انہوں نے جو ان کا ذمہ داریاں تھے وہ پورا نہیں کیے, ان کو ضرور ہمیں نہ صرف احتجاج کرنا چاہیے اپروپریٹ فورمز پہ, مگر انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے ہی ان کو چیلنج کرنا چاہیے. ہمیں ایسے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے پاکستان کے اندر جس سے یہ میسج جائے بھارت کو کہ ہم نے تو قبول کیا ہے کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ ایک لابی ہے اس ملک میں, جیسے یہ چاہتے ہیں نا کہ ہر ایشو کے پیچھے وہ قیدی کو رہا کرو, تو ایک دوسرا لابی ہے جو سمجھتا ہے, جو چاہتے ہیں, جو ایک دوسرا لابی ہے جو ہر مسئلہ کا حل ڈیم بنانا سمجھتا ہے. تو جناب اسپیکر, ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل جہاں فائنینشلی, سیاسی اور ٹیکنیکلی بنیاد پہ بنتا ہے ڈیم بنائیں. ہم نے بھی بنائے ہیں دونوں طریقے سے, لیکن جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت, جہاں بھارت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتے, اور بھارت نے کبھی اس کو قبول نہیں کریں گے, اور دھمکی یا اشارے دے رہے ہیں کہ وہ بھی شاید کوئی ڈیم بنائیں گے یا کوئی کنال نکالیں گے. اگر پاکستان کا یہ لابی ہمیں مناتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑے گا, تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگا جناب اسپیکر. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس جنگ کا ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اگر کرتے ہیں, اگر بھارت عمل درآمد کرتا ہے تو ہم جنگ کریں گے, یہ جنگ لڑنے سے پہلے شکست ماننے کی بات ہے. میں حکومت کی یہ پالیسیز اس بجٹ میں, جنہوں نے جو اپروو ڈیمز ہیں, جو غیر متنازع ڈیمز ہیں, جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ڈیمز ہیں, ان کے لیے جو فنڈنگ رکھا ہے, میں ان کے ساتھ دیتا ہوں, ان کو سپورٹ کرتا ہوں اور ایڈوائز ہی کر سکتا ہوں کہ ایسا کوئی غیر ذمہ دارانہ یا غیر سوچا سمجھے ایسا فیصلہ یا اعلان نہ کرے جو مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا اور ہم سمجھتے ہیں ویسے ہی بھارت نے اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے, عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, ہم ویسے ہی پانی کی قلت کے شکار ہیں. اور اس پانی کی قلت کو موسمی تبدیلی کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں فلڈ اریگیشن سے سمارٹ اریگیشن کی طرف جانا پڑے گا.